بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہنا ہے اور میرا تعلق وائس 5 سے ہے۔ میں آپ کی اردو کی معلمہ ہوں۔ آپ نے اپنا رزلٹ لے لیا ہوگا۔ آپ کو نئی کلاس میں جانے پر مبارکباد۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 23 تاریخ سے ہمارے نئے سیشن کا آغاز ہو رہا ہے، تو اس کے لیے امید ہے کہ آپ لوگوں نے کاپیاں اپنی خرید لی ہوں گی۔ اگر نہیں خریدیں تو کوشش کریں کہ جلد از جلد خرید لیں، کیونکہ بکس جو ہیں، کتابیں، وہ ابھی مارکیٹ میں نہیں آئی ہیں۔ وہ جب گورنمنٹ کی طرف سے آئیں گی، وہ انشاءاللہ گورنمنٹ کی طرف سے اگست میں آئیں گی، تو آپ لوگ اپنی کتابیں تب لیں گے۔ اور کاپیاں جو ہیں وہ ابھی آپ لوگ خرید لیں، کیونکہ ہم جو کام کر رہے ہیں تو وہ ہم آپ لوگ ساتھ ساتھ جو ہے کاپیز میں کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس لیے ہم نے بکس نہیں ہے اویلیبل، تو اس لیے ہم نے یہ کام کیا ہے کہ ہم سب سے پہلے گرامر کا کام کرتے ہیں، کہ جب تک بکس آتی ہیں تب تک ہمارا گرامر کا کام ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ اپنی کاپیوں میں اس طرح کریں گے کہ پہلا پیج جو ہے تو اس کو تو آپ چھوڑ دیں گے، اور دوسرا پیج بھی آپ چھوڑ دیں گے۔ اس پہ آپ لوگ فہرست اسباق لکھیں گے، مطلب جو سبق جو ہیں، جو اسباق جو ہیں ہم اس سیشن میں پڑھیں گے، تو آپ لوگ جو ہیں تو ان کے نیم لکھیں گے وہاں پر۔ اور یہ جو آج کا کام میں کروا رہی ہوں، یہ آپ لوگ جو ہے تو 3rd پیج سے سٹارٹ کریں گے۔ فرسٹ پیج اپنا جو ہے وہ نیم وغیرہ کے لیے چھوڑ دیں گے، اور دوسرے پیج پہ فہرست اسباق لکھیں گے، اور تیسرے پیج پہ ہم لوگ یہ کام کریں گے۔ آج جو ہمارا کام ہے وہ ہے تفہیم سے متعلق، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ تفہیم کس کو کہتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے بچوں کے لیے یہ نئی چیز ہو، ان کو تفہیم کے بارے میں نہ پتہ ہو، لیکن جن کو پتہ ہے تو وہ ان کو دوبارہ سے ریوائز ہو جائے گا کہ تفہیم کس کو کہتے ہیں۔ تفہیم جو ہے وہ ہم کوئی سا بھی پیراگراف لیتے ہیں، مطلب ایک پیراگراف ہوتا ہے، جس طرح کہ آپ لوگ کو یہ نظر آ رہا ہے، یہ ہم نے ایک پیراگراف لیا ہے، اور پھر اسی پیراگراف کے متعلق ہم لوگ جو ہیں تو ہم لوگ سوالات پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان سوالات کے جوابات جو ہیں وہ آپ لوگوں نے اس تفہیم میں سے ڈھونڈنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں تفہیم، مطلب ایک پیراگراف دیا ہوگا اور اس میں سے اس کے متعلق نیچے پھر سوالات پوچھے ہوں گے، اور آپ لوگوں نے ان سوالات کے جوابات اس پیراگراف میں سے ڈھونڈ کے لکھنے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے آپ لوگ اپنے لیے اس طرح کا کاپی میں پیج ریڈی کریں گے، مارجن لائن لگائیں گے، اور خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں اسی طرح پیج ریڈی کریں گے جس طرح میں نے ریڈی کیا، ٹھیک ہے؟ پہلے تفہیم کی ہیڈنگ لگائیں گے مارکر سے، اور پھر اس کے بعد یہ پیراگراف لکھیں گے۔ اب میں یہ پیراگراف آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، ساتھ ساتھ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں تو اس کی معنی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں، ٹھیک ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تمام پیغمبر کسی خاص قوم، دور اور بستی کے لیے تشریف لائے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک تمام ادوار اور مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگ تو پتہ ہے نا کہ ہمارے جو آخری نبی ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان سے پہلے تقریباً 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو وہ جو پیغمبر تھے تو وہ ہر ایک پیغمبر جو ہے تو وہ کسی خاص قوم کے لیے یا کسی خاص دور کے لیے، دور مطلب وقت، قوم مطلب لوگ، اور بستی مطلب علاقہ، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پیغمبر تھے تو وہ کسی خاص جگہ کے لیے، خاص قوم، دور یا بستی کے لیے تشریف لائے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قیامت تک، مطلب وہ تقریباً 1400 سال پہلے تشریف لائے تھے نا، لیکن اب تک جو ہیں وہ، اور آخر تک، قیامت تک جو ہیں وہ تمام ادوار اور مخلوقات کے لیے رحمت ہیں۔ ادوار مطلب دور، ادوار جو ہے وہ دور کی جمع ہے، اور مخلوقات کا مطلب ہے، مخلوقات جو ہے وہ مخلوق کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے لیے آپ لوگ رحمت بن کر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے، مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جو ہے وہ سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت ہر خاص و عام اور اپنے بیگانے کے لیے تھی، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہر خاص و عام اور اپنے بیگانے کے لیے تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کسی خاص شخص کے لیے یا کسی خاص
بندے کے لیے یا کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ خاص و عام، مطلب اگر وہ خاص بھی ہے، مطلب وہ بندہ جو ہے اپنے قبیلے کا بڑا ہے، خاص ہے، یا وہ نوکر ہے یا جو بھی ہے، تو ان کی جو شفقت ہے، ان کی جو رحمت ہے، مطلب رحمت و شفقت مطلب ان کی پیار جو تھا، ان کی جو محبت تھی، وہ ہر بندے کے لیے ایک جیسی تھی۔ اس میں یہ نہیں تھا کہ کسی خاص ہے تو اس کے لیے اچھی ہوگی، عام ہے تو اس کے لیے ذرا کم ہوگی، نہیں، وہ ایک برابر تھی۔ اور اپنے بیگانے کے لیے تھی، اپنے مطلب یعنی جو ان کے رشتہ دار تھے، اور بیگانے مطلب یعنی جو پرائے لوگ تھے، تو ان سب کے لیے آپ کی رحمت و شفقت ایک برابر تھی۔ دور جاہلیت میں اونچ نیچ کا بہت رواج تھا۔ دور جاہلیت کا مطلب ہے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں پیدا ہوئے تھے تو وہ دور جاہلیت کا دور تھا، اس میں بہت سے برے کام کیے جاتے تھے اور اونچ نیچ کا بہت رواج تھا، ٹھیک ہے۔ تو اونچ نیچ کا مطلب ہے یعنی کہ اس میں جس طرح کہ آج کل کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ امیر ہے اور یہ غریب ہے اور یہ اور وہ، تو اس طرح اس وقت بھی جو ہے اونچا طبقہ ہوتا تھا، نچلا طبقہ ہوتا تھا، مطلب جو ان کے ملازم وغیرہ ہوتے تھے تو وہ نچلے طبقے کے ہوتے تو اس کو نیچ کہتے تھے، اور جو بڑے ہوتے تو وہ اونچ کہلاتے تھے۔ تو اس کا بہت رواج تھا، یعنی اس معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ تھی، اور انسانوں کے ساتھ حیوانوں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ مطلب اس دور میں، جس دور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے، تو اس وقت میں انسانوں کے ساتھ بہت برا، جانوروں سے بھی برا سلوک کیا جاتا تھا۔ حیوان کہتے ہیں جانوروں کو، حیوان جو ہیں جانوروں کہتے ہیں، مطلب جس طرح لوگ جانوروں کو مارتے پیٹتے ہیں اور ان پہ تشدد کرتے ہیں، تو اس وقت انسانوں کے ساتھ اس سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان امتیازات کو ختم کر کے مساوات قائم کر دی۔ امتیازات مطلب فرق، مطلب یہ جو امیر غریب کا، جو چھوٹے بڑے کا، خاص اور عام کا فرق تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرق کو ختم کر دیا، مٹا دیا، اور مساوات قائم کر دی، مطلب برابری۔ مساوات کا مطلب ہے برابری قائم کر دی، مطلب سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ کوئی بھی چھوٹا بڑا امیر غریب نہیں ہے، بلکہ سب ایک برابر ہیں۔ اپنی رحمت کی چادر تلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر و غریب، مرد و عورت، کافر و مسلم، آقا و غلام، حتیٰ کہ چرند و پرند اور حیوانات تک کو جگہ دی۔ اپنی رحمت کی چادر تلے مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے سائے تلے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جو ہے وہ سب کے لیے ایک برابر تھی، یعنی اس میں امیر و غریب کا کوئی فرق نہیں تھا، نہ اس میں مرد و عورت کا تھا، نہ کافر اور مسلم کا تھا، مطلب کافر مطلب مشرک، مسلم مطلب مسلمان، آقا مطلب جو مالک ہوتا ہے، اور غلام مطلب جو نوکر ہوتا ہے، ان سب کے ساتھ آپ ایک برابر سلوک کرتے تھے۔ حتیٰ کہ کا مطلب ہے یہاں تک کہ آپ چرند و پرند، یعنی جو جانور ہیں چرنے والے، اور پرند جو اڑنے والے پرندے ہیں، اور حیوانات جو جانور ہیں، ان سب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جیسے اپنی رحمت کے سائے تلے ان کو جگہ دی اور ان کے ساتھ اچھائی کا حکم دیا، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو یہ پیراگراف کی سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے متعلق میں نے سوالات بنائے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کے سوالات ہیں، یہ سوالات اس پیراگراف میں موجود ہیں، ان کے جوابات دیکھیں۔ پہلا سوال ہے لفظ امتیازات اور مساوات کا معنی لکھیں۔ امتیازات اور مساوات، امتیازات میں نے بتایا نا، یہ اوپر ادھر مینشن ہے، یہ دیکھیں امتیازات، یہاں یہ ہے امتیازات، تو امتیازات میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کیا معنی ہے اس کا، شاباش، جی بالکل، امتیازات کا معنی ہے فرق۔ تو آپ لوگ یہ میں نے سوال سارے ایک ساتھ لکھے ہیں نا، لیکن آپ لوگ اس طرح نہیں لکھیں گے، آپ لوگ اوپر سوالات کی ہیڈنگ لگائیں گے اور پھر پہلا سوال لکھیں گے۔ جب سوال لکھ لیں گے اس کے نیچے آپ لوگ اس کا جواب لکھ لیں گے، اور جواب لکھنے کے بعد اس کے نیچے اینڈنگ لائن ڈرا کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسرا سوال اینڈنگ لائن کے بعد لکھیں گے، پھر اس کا جواب لکھ کے اس کے نیچے اینڈنگ لائن ڈرا کر لیں گے، پھر اسی طرح تیسرا، چوتھا اور پانچواں سوال لکھنے کے بعد اس کا جواب لکھیں گے اور اس کے نیچے اینڈنگ لائن ڈرا کریں گے، ٹھیک ہے۔ لفظ امتیازات اور مساوات کا معنی لکھیں۔ تو امتیازات کا معنی ہے فرق اور مساوات کا معنی ہے برابری، ٹھیک ہے۔ آپ اس کا جواب اس طرح لکھیں گے کہ لفظ امتیازات کا معنی ہے
فرق اور مساوات کا معنی ہے برابری۔ پھر دوسرا سوال ہے لفظ رحمت کا جملہ بنائیں۔ رحمت آپ لوگوں نے دیکھا ہے اس میں بھی یوز ہوا ہے، 2-3 مرتبہ رحمت کا لفظ ہمارے پیراگراف میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ نے اس کا جملہ بھی بنانا ہے۔ فار ایگزامپل آپ لوگ اس طرح جملہ بنا سکتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت تمام انسانوں کے لیے ایک برابر تھی، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تمام انسانوں کے لیے تھی، یا اس طرح بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تمام ادوار اور مخلوقات کے لیے تھی، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا رحمت کا جملہ آ گیا ہمارے پاس۔ پھر اگلا سوال ہے ہمارے پاس آقا۔ آقا کا متضاد لکھیں۔ متضاد کہتے ہیں الٹ معنی کو، ٹھیک ہے؟ آقا لفظ ہے ہمارے پاس اور اس کا ہم نے لکھنا ہے متضاد۔ تو آقا کا متضاد ہے ہمارے پاس غلام، اسی میں موجود ہے، یہ دیکھیں ادھر یہ آقا و غلام، تو آقا مالک ہے اور غلام اس کا جو نوکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے حیوان کی جمع لکھیں۔ حیوان لفظ جو ہے وہ واحد ہے، جانور کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے حیوانات، اس کی جمع ہے حیوانات، تو آپ لوگ لکھیں گے حیوان کی جمع ہے حیوانات۔ پھر ہے عورت کا مذکر لکھیں۔ عورت کا مذکر لکھیں۔ عورت جو ہے وہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مذکر آپ نے لکھنا ہے، مذکر اس میں موجود ہے، یہ دیکھیں یہ مرد جو ہے مذکر ہے اور عورت جو ہے اس کا مؤنث ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا تفہیم کا کام ہے، یہ آپ لوگوں نے پیاری پیاری رائٹنگ میں، خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں آپ لوگوں نے اپنی کاپی میں لکھنی ہے یہ تفہیم، اور پھر پیراگراف لکھنے کے بعد یہ سوالات لکھ کے، ایک ایک سوال لکھ کے اور اس کا آپ نے جواب لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ امید ہے آپ کو آج کے کام کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلے لیکچر میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔